الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین سفر باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ وہ خدا کا نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا جسے رونا نہیں آتا تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ اور شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے دل کی کیفیت اور استغاثہ کچھ اس انداز میں کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے فتنے خدا تجھ کو آباد رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامع حضرات ایک تو بات میں پہلے اسٹارٹ ہوں بعد میں بھولنا جاؤں گا پہلی تو کل جو ہے وہ ڈنگڑا والی جامع مسجد منہاج المدینہ وہاں پہ انشاءاللہ آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجائیں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کوشش کریں عشاء کی نماز وہاں ہی ادا کریں پرسوں جو ہے اسی محلے میں میرے گھر کے ساتھ جو مکان ہے ماسٹر نعیم صاحب کا وہاں پہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا جشن انشاءاللہ منائیں گے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ شرکت کریں اور آج کی یہ محفل بڑے ذوق کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں بڑے ہیں محمد بشیر قادری آپ نے اپنے گھر کے اندر سجائی اللہ رب العزت ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج اس بزم کے اندر وقت میں اتنی برکت دیکھی ہم کہہ رہے تھے کہ 9:30 ہوئے ہیں ابھی محفل شروع نہیں ہوئی یہ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں نا عبد آباد میں 3-4 تنخواہ ہوتے ہیں ساری رات ہی گزر جاتا ہے کم از کم 1 درجن لوگوں نے نعت پڑھی ہے اور ابھی 12 نہیں بجے اور 2 کتاب ہیں ایک ہو چکا اور 12 سے پہلے انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے کوئی موضوع کے اعتبار سے آیت تلاوت نہیں کی کچھ رینڈم ہی باتیں کریں گے جو ڈائریکشن بشیر قادری صاحب نے دی کہ یہ جو خواہش ہے نا کہ ہم بھی مدینے جائیں گے یہ تو کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے جس کے دل میں نہ ہو اور اگر کسی کے دل میں نہ ہو تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے
उसे अपने ईमान की फिक्र करनी है। लेकिन हम जिस नबी के मानने वाले हैं, जिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेते हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह ने उन्हें इतने इख्तियार दिए बयान से बाता। नबी मुख्तार है, अल्लाह ने बाख्तियार किया। सही मुस्लिम, सही बुखारी, सहासिता के अंदर ये रवायत आपको मिल जाएगी। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहाबा, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। अल्लाह ने शैतान को ये इजाजत नहीं दी कि वो मेरी शक्ल इख्तियार करे। वहाँ फासले जो है वो माने नहीं रखते। ये तो मुकद्दर की बात है ना, ये तो करम की बात है। किसी पे करम हो जाता है, आका अलैहिस्सलाम उसे वहां बुला लेते हैं, और किसी पे करम हो जाता है तो कमली वाले आका खुद तशरीफ ले आते हैं। कमली वाले आका खुद तशरीफ ले आते हैं। और 20 मिसालें हैं। हज़रत अल्लामा नुमान हयात साहिब, आपने मौलाना जलालुद्दीन, इमाम जलालुद्दीन की बात की कि उन्हें 70 बार जागती आंखों से करीम आका अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत करवाई। और कई दफा तो ऐसा हुआ जब तफसीर लिखते ना, कहीं पे बात अटक जाती है, बात आगे नहीं चलती, समझ नहीं आती कि आगे क्या लिखूं, तो आका अलैहिस्सलाम करम फरमा दिया करते थे, खुद रहनुमाई फरमाते, खुद बताते थे यहाँ ये लिखना है। और 20 मिसालें हैं। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता, सारी जिंदगी बादशाहों के कसीदे लिखे, सारी जिंदगी बादशाहों के लिए नज़रें लिखी। वक्त आया खालिज हो गया, खालिज हो गया, अब चारपाई पे आ गई। जो बंदा चलने फिरने वाला हो ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है चारपाई पे दिन गुजारने। इमाम बुसीरी कभी किस बादशाह के दरबार में, कभी कहीं, अब बिस्तर पे है। ऐसे ही ख्याल आया, कहा बुसीरी बड़े लोगों के कसीदे लिखे हैं, क्यों ना आका अलैहिस्सलाम की नात लिखूं, आका अलैहिस्सलाम की नात लिखूं। आपने उसके बाद कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा। जब लिख लिया ना, तो अब वहां पे भी आका अलैहिस्सलाम की जात जानने वाली है। हमारा वो नजरिया नहीं कि उन्हें खबर नहीं है, हम तो ये समझते हैं कि दिल के अंदर भी गरीब करे तो हुजूर उसे भी सुनते हैं, हुजूर उसे भी सुनते हैं। अल्लामा नुमान साहब ने भी इशारे दिए कि तारुफ नहीं करवाया, हुजूर खुद बता देते थे आने वाला कौन है और किस मकसद से आया है, मकसद क्या लेकर आया है। इधर इमाम बुसीरी जब सर की आंखों से सोते हैं, कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। कहा बुसीरी सुनाओ ना, बुसीरी सुनाओ ना। कहा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सुनाऊं। कहा जो आज कसीदा लिखा वो सुनाओ। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर तबीयत जो है वो साथ नहीं देती, आपकी बारगाह की कुछ अदाब भी है, समझता हूँ, जानता भी हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम ने बुसीरी क्यों फिक्र करते हो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने दस्ते शिफा जब इमाम बुसीरी के जिस्म पर लगाया तो इमाम बुसीरी को शफा अता हो गई, शफा अता हो गई। अब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने वो कसीदा पढ़ा। जब करीम आका अलैहिस्सलाम जाने लगे ना, तो अपना बुर्दा, अपनी चादर इमाम बुसीरी को अनायत करते हैं, इमाम बुसीरी को अनायत करते हैं।
جب آنکھ کھلی تو اس کو توڑنا شروع کیا تو وہ جو چادر ہے وہ کہیں ہے بھی کہ نہیں. جب دیکھا تو اس چادر کو وہیں پہ پایا. میں نے کہا وہاں فاصلے مانی نہیں رکھتے, وہاں فاصلے مانی نہیں رکھتے. حضور جو عطا کر دیتے ہیں وہ کر دیتے. سبحان اللہ. اب یہاں عاشقوں کی بات کریں تو ایک درویش جو ہے وہ بھی امام بصیری کے دروازے پہ آیا کھڑا تھا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں, ساتھ حدیث کو بھی لے کے چلتے ہیں, کہیں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نہیں جیسے وہ چلا ہوا ہے نا کہ یہ ایسی کہانی سناتے ہیں. کچھ لوگ ہیں, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے کریم آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہوتا, آپ ہمیں نہ ملتے تو ہم آقا علیہ السلام کی خوشبو کا پیچھا کرتے. آقا علیہ السلام کی خوشبو کو سونگتے سونگتے آقا علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہو جایا کرتے. اب وہاں بھی کوئی درویش آیا تھا, دروازے سے باہر کھڑے, بڑا وقت گزر گیا, بڑا وقت گزر گیا. امام بصیری دروازہ نہیں کھول رہے. کہتے ہیں نا جو دیکھ لیتا ہے وہ توڑتا نہیں. یہ تو بات ایسا ہے, بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں تو کئی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں بھی زیارت ہوگی, ہمیں وہاں بھی زیارت ہوگی. ہم بولتے نہیں ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے جس کی لوگ لگ جاتی ہے نا اس کی زبان بند ہو جاتی ہے, زبان سے بات نہیں کرتی. اب وہ امام بصیری اندر ہے. امام بصیری کو کیا فکر ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں باہر نکلا, کل تک تو خالد تھا, اب باہر نکلوں گا لوگ سوال کریں گے تو کیا جواب دوں, کیسے شفا ہوئی, کیسے شفا ہوئی. وہ درویش بھی کھڑا ہے, پکا ہے وہ بھی پکا ہے. جب جی چاہا امام بصیری نے دروازہ کھولا تو درویش کو سامنے پایا. درویش کہتا ہے بصیری قصیدہ تو سناؤ, قصیدہ تو سناؤ. کیا بات, کون سا قصیدہ؟ بصیری نہیں سناؤ نا. کہا کون سا قصیدہ؟ یہاں ایک اور واقعہ یاد آ گیا, چلیں بات لمبی ہو جائے گی, اسی کو لے کے چلتے ہیں. کہا بصیری ایسے نہ کرو, جو واقعہ جو قصیدہ رات کو آقا علیہ السلام کو سنایا تھا وہ قصیدہ سناؤ, وہ قصیدہ سناؤ. تو کبھی امام بصیری کو کریم آقا علیہ السلام خواب میں آ کر دست شفقت دیتے ہیں, شفا بھی عطا فرماتے ہیں, زیارت بھی نصیب فرماتے ہیں. تو کبھی جو ہے جامی بھی جاتا ہے. جامی نے بھی درد میں لکھی نا, جب ناد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے. جامی مکہ سے اب مدینہ جانا چاہتا ہے, سلامت رہے. جامی مکہ سے مدینہ جانا چاہتا ہے. جو والی مکہ ہے اس کے خواب میں آقا علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. کہا جامی آنا چاہتا ہے, روک لو. جامی آنا چاہتا ہے, روک لو, اس کو آنے نہ دو. روک لیا جاتا ہے. ادھر بھی جامی ہے, کبھی خود کو صندوق میں بند کر لیتی ہیں. پھر کریم آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لاتے ہیں. کہا جامی صندوق میں آ رہا ہے, جامی کو روک لو. کبھی بھیڑ کے لباس میں آتے ہیں. کہا جامی اب اس انداز میں آ رہا ہے, روک لو. بادشاہ نے مولانا جامی کو جیل میں بند کر دیا. جامی پہ جو پابندی ہے, کریم آقا علیہ السلام پابندی لگا رہے ہیں کہ جامی کو مدینے نہیں آنے دینا, جیل میں ڈال دیا. کریم آقا علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لے آئے بادشاہ کے. کہا تم نے ہمارے جامی کو جیل میں ڈال دیا. جامی مجرم تھوڑے ہی ہے, جامی مجرم تھوڑے ہی ہے. جامی جس محبت سے آ رہا ہے,
جامی جس مدت سے آ رہا ہے، جامی جو انداز لے کر آ رہا ہے، اگر وہ اسی انداز میں میرے روزہ اطہار پر آ جاتا ہے تو مجھے بھی روزے سے باہر آ کر پیسہ ڈال کر کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اور جس ربائی سے میں نے بات کا آغاز کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ۔ وہ ساتھی کہ جنہیں پڑھے بغیر آج کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے بھی سوچا کہ آقا علیہ السلام کے لیے نعت لکھیں، نعت لکھنے کے ارادے سے بیٹھا وہ ساتھی کہ جن کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا، وہ ساتھی جب آقا علیہ السلام کی نعت لکھنے بیٹھے نا، اب نعت بھی اس درجے کی لکھنی ہے نا، اس مقام کی لکھنی ہے۔ کبھی پھر بات ہو کہ ساتھی نے لکھا کیا، پوری گفتگو اس پہ بھی ایک لیکچر پورا ہو سکتا ہے کہ ساتھی نے لکھا کیا۔ بتائے دیتا ہوں، صرف شعر کی آتا ہے، لکھا بالغ العلا بکمالہ، کاشف الدجا بجمالہ، حاصلت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے لکھے اور ربائی پوری نہیں ہوئی، شادی شیرازی کی ربائی پوری نہیں ہوئی، قلم رک گیا۔ بڑی کوشش کی کہ اتنا بڑا عالم ہے، ایک ربائی تو پوری کر سکوں، لیکن نہیں۔ اب اسی فکر کے اندر رات کو جب آنکھ لگتی ہے نا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آتا ہے۔ کہا ساتھی سناؤ نا کیا لکھا ہے، ساتھی سناؤ نا کیا لکھا ہے۔ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو پورا ہی نہیں ہوا، جو لکھنے بیٹھا ہوں وہ تو پورا ہی نہیں ہوا۔ کہا نہیں ساتھی سناؤ تو صحیح لکھا کیا ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بدستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ رک گئے 3 مصرے پڑے، رک گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ساتھی تم نے کہا بالغ العلا بکمالہ، تم نے درست کہا، تم نے کہا کاشف الدجا بجمالہ، تم نے درست کہا، تم نے کہا حاصلت جمیع خصالہ، کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کہ جن کی ہر خصلت باکمال ہے، جب یہ کہہ دیا تو کہہ کیوں دیتے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس ربائی کے اندر آخری مصرع کریم آقا علیہ السلام کا ہے، اسی لیے یہ ربائی معروف زمانہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور ہم اب بڑے صغیر میں آتے ہیں، تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی چھوٹا نام تو نہیں، جب اس تصویر کو دیکھتے ہیں، جب آنکھوں کے سامنے اس منظر کو دیکھا، تب لکھا اس صورت میں میں جانا، اس صورت میں جانا تھا، جانا کہ جانے جہانا تھا، سچ آنکھوں تو وابدی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، کتھے میرے امین، کتھے میرے سلام، مصطفیٰ کتھے جا رہے،
اور اسی زمانے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ وہاں گئے نا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تمنا لے کر گئے نا۔ میں کہتا ہوں آج بھی کوئی جائے تو وہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بلند آواز سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو بندہ آنکھیں بند کر لے، پلکوں کو جھکا لے، کریم آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کرے، وہاں پہ آقا علیہ السلام بھی تمہارے دل پر توجہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ جب روزے کے سامنے کھڑے ہوئے، آرزو یہ تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم آج تو کرم کیجیے، آج تو بغیر دیکھے نہیں جاؤں گا۔ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، بڑا وقت گزر گیا، زیارت نہیں ہوئی، ابھی معروف زمانہ جو کلام ہے اسی جگہ کھڑے کھڑے آپ نے لکھا وہ سو لالا زار پھیلتے ہیں تیرے دن اے بہار پھیلتے ہیں، یہ کلام لکھا اور اس کا جب مقدہ کہا آپ نے فرمایا تجھ سے کوئی کیوں پوچھے اے رضا، تجھ سے کتے ہزار کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا احمد رضا تجھے اس بات پہ مان ہے کہ تو بڑا عاشق ہے، یہاں تو آقا علیہ السلام کے تجھ جیسے کئی عاشق گھوم رہے۔ جب یہ کلام دکھا تو کریم آقا علیہ السلام نے زیارت نصیب فرمائی۔ آخری بات کرتے ہیں آج کے دور کی، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی زبان پر عام کر دیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس انداز میں عشق کیا کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ نعرہ جاری ہو گیا۔ اتنا معروف نعرہ اتنی جلدی کوئی نہیں ہوتا، آپ نے جو نعرہ بھی دیا معروف ہو گیا۔ اور آپ ان کو دیکھیں نا، ان کی تقریروں کو سنیں تو کہا کرتے تھے انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا۔ لیکن آپ ان کے آخری خطابات کو سنیں، وہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جب اس تصویر کو دیکھ لیا تو کہنے لگے انہیں جانا انہیں مانا، کیا بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ وہاں پہ مایوسی نہیں ہے، بے شک مایوسی نہیں ہے، بہت کوئی اعلیٰ، ایسا بھی نہیں کہ بڑا کوئی بندہ پرہیزگار ہو تو اسی پر کرم ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ بڑی کوئی دولت ہو تو تب کرم ہوتا ہے۔ اب وہ یوٹ کی پھلی بھی تو دیکھیں نا، سب سے مارا گھر ہے مدینے کے اندر، لیکن اونٹ نے کہا نہیں ادھر ہی رکنا ہے، ادھر ہی رکنا ہے۔ تو مارا مکان ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ عاشق نہیں ہے، دل کے اندر حب ہونی چاہیے، دل کے اندر تڑپ ہونی چاہیے۔ رات کو جب آنکھیں بند ہو تو گنبد خضرا کا تصور ہونا چاہیے، اور بندہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پڑھتا پڑھتا سو جائے تو وہ وقت بھی آئے گا جب کریم آقا علیہ السلام خود کرم فرمائیں گے، بات تشریف لے آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔